بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے. اور مجھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پورا امید ہے اور ان کا نیت بھی بالکل صاف ہے کہ تمام وعدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے. بلاول بھٹو نے وفاقی بجٹ منظور کرانے کا اشارہ دے دیا. بہتر ہوتا حکومت اتحادیوں کی مشاورت سے بجٹ بناتی. چاہتے ہیں مل کر بجٹ پاس کر سکیں اور ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں. وزیراعظم شہباز شریف کی نیت صاف ہے. امید ہے وہ وعدے پورے کر کے دکھائیں گے. بلاول بھٹو کا لیاری میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب. بولے بجلی کے بھاری بل عوام کے لیے مسئلہ ہیں. سندھ حکومت نے غریبوں کو مفت سولر دینے کا منصوبہ بنایا ہے. تعلقات کے حوالے سے پاکستان میں من حیث القوم اتفاق پایا جاتا ہے. پاک چائنا دوستی کہ ہمارے باہمی سیاسی اختلافات سے ہمیشہ بالاتر رہا ہے. پاکستان خطے میں پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. CPAC, we believe, is a vision of this friendship, is proof of this friendship. The proof that we have a great friendship between the two countries lies in the fact that today all the political parties are present only because of your presence here and because you invited us. سی پیک کی برکتیں ناممکن ممکن ہو گیا. تمام جماعتیں ترقی کے مشن پر متفق. اسلام آباد میں پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس. نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM نے شرکت کی. مولانا فضل الرحمان بھی آئے. PTI کے علی ظفر اور حسن رؤف کی شرکت. مولانا فضل الرحمان بولے کہ سی پیک پر اتفاق رائے ہے. رہنما PTI علی ظفر نے کہا کہ چین سے دوستی پالیسی کا بنیادی ستون ہے. منصوبے میں تیزی لانا ہوگی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تمام جماعتوں سے اظہار تشکر. کہا سی پیک دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا نیا ویژن ہے. پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی. Presence of senior representatives of all major political parties of Pakistan in the event sent a strong signal of complete political consensus in Pakistan on the continued vitality of Pakistan-China friendship. We embrace the investors and business people and partnership from other countries. China will continue to work with Pakistan by doing whatever we can within our capacity in improving the competitiveness and strength of Pakistan. Although there is certainly for anything to be achieved, it will take some time. So we are lucky. China is happy to have such a wonderful partner at Pakistan, and I believe that the other side is also true. ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے. سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی بہتر بنانا ہوگی. چینی وزیر لیو جیان چاؤ کا اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان سے دوستی کو اہمیت دیتے ہیں. معاہدوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. پاکستان کا چینی باشندوں کی حفاظت کا وعدہ. احسن اقبال نے کہا چینیوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. فول پروف سیکیورٹی دیں گے. CPAC has strengthened connectivity between Pakistan and China. It reaches the remote and far-flung areas of Pakistan, bringing development, prosperity and hope to our people. Our partnership with China goes beyond infrastructure and economic projects. سی پیک ترقی کا منصوبہ ہے. پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اجلاس سے خطاب. اسپیکر ایاز صادق بولے کہ سی پیک گیم چینجر ہے. تمام جماعتیں اس کی حمایت کرتی ہیں. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ سی پیک پر تمام پارٹیاں ایک پیج پر ہیں. اجلاس میں سب کی شمولیت خوش آئند ہے. Each political party believes that they laid the seeds for CPEC, and that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus that across the board, across all political divide in Pakistan exists for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries.
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू, सीपैक में पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। सीपैक पर हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी ममालिक के सरमायाकारी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। जिला कुरम में IED धमाका, 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर शामिल, सिपाही अनूश, सिपाही आजम खान, सिपाही हारून विलियम भी शोहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत, कहते हैं शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी, कहते हैं अवामी रद्दअमल बेकाबू हो सकता है। एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं। लाइन लॉसेस पर भरपूर तावन कर रहे हैं। वफाक संजीदगी नहीं दिखा रहा। 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों से बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोल पड़े। वज़ीर-ए-आज़म से फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी बहबूद में हर मुमकिन मदद करेंगे। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहती है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में लोड शेडिंग। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और सक्खर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। छोटे शहरों में बिजली हर घंटे बाद चली जाती है। बिजली की कीमतें तो आए रोज़ बढ़ती हैं। अब बिजली के इस्तेमाल पर भी टैक्स देना होगा। हुकूमत का 1000 रुपये तक फिक्स टैक्स लगाने का फैसला। 301 से 400 यूनिट्स तक 200 रुपये चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपये। 501 से लेकर 600 यूनिट तक 600 रुपये अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट वालों पर 800 रुपये चार्जेस डालने का फैसला। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये माहाना देना होंगे। घरेलू टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस नहीं थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटी अल जन्नत होम्स में FIA का ऑपरेशन। 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली चोरी में सोसाइटी का मालिक रमीज भी मुलव्विस निकला। अल जन्नत होम्स में 50 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिम रमीज ने तमाम घरों को डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ था। सब मीटर के जरिए रिहायशियों से बिल भी वसूल करता था। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। गोश्त की दरामद 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन का जायज़ा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ पर इत्तफाक। रज़ा अमीरी ने वज़ीर आला और नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी। नवाज शरीफ का इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर इजहार अफसोस। पंजाब भर में दफ़ा 144 फौरी नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी 7 रोज़ के लिए लगाई गई। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वो लड़की लाल कलंदर थी, वो सन सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे। वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी। हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी। और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह।
کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں تقریبات۔ صدر آصف زرداری کی لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش آمد۔ شہید بے نظیر بھٹو کے مزار اور دیگر مرحومین کی قبروں پر حاضری، پھولوں کی چادریں چڑھائیں، فاتحہ خوانی کی۔ شہید بی بی کی بیٹی آصفہ بھٹو کی سندھ اسمبلی آمد، سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی، کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر اسمبلی نے آصفہ کا استقبال کیا۔ آصفہ نے سندھ اسمبلی کی کارروائی بھی دیکھی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ بن گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینیٹری ورکرز کی خدمات کا اعتراف۔ مریم نواز نے ورکرز کو تعریفی اسناد دیں، کہتی ہیں صفائی ویژن پورا سال جاری رہنا چاہیے، ہر ضلع میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں، سینیٹری ورکرز کو سہولتیں دیں گے۔ شیخوپورہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں شائع کا انتظام کیا گیا۔ شدید گرمی کے بعد پری مانسون کا آغاز، لاہور میں بادلوں کی گھن گرج، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بارش سے موسم خوشگوار، ملتان، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی میں بارش، جھنگ، قصور، حافظ آباد، بورے والا میں بادل کھل کر برسے۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں ژالہ باری، نوشہرہ، لکی مروت، کوہاٹ اور شمالی وزیرستان میں برسات، سکھر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھیگا بھیگا موسم، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ امریکہ پاک بھارت براہ راست بات چیت کا حامی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ بات چیت کی رفتار کا تعین دونوں ملکوں نے کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاک امریکہ عسکری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرفہ پروگرامز کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے نیٹو کی ایشیا میں موجودگی روس کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ پیوٹن نے کہا کہ روس نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین کو ہتھیار دینے کا فیصلہ جنوبی کوریا کی غلطی ہوگی۔ روس اور شمالی کوریا کے معاہدوں سے جنوبی کوریا کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ سعودی عرب میں شہید حاجیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ شہید حاجیوں میں 58 پاکستانی بھی شامل۔ سعودی سفارتکار کے مطابق اردن کے 20 لاپتہ حاجیوں کی تلاش جاری ہے۔ زیادہ تر شہید حجاج بغیر حج پرمٹ سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 28 فلسطینی شہید کر دیے۔ ایک گھر پر حملے میں 8 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات اور دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیل فورسز کی بمباری سے 9 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کو شکست دینا ناممکن ہے، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ ترجمان اسرائیلی فوج ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری کا ٹی وی چینل کو انٹرویو۔ کہا حماس کو مٹانے کا دعویٰ محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا فوجی ترجمان کے بیان پر تحفظات کا اظہار، اپوزیشن کی بھی شدید تنقید۔ نوجوان کھلاڑیوں کی سنی گئی، وزیراعظم نے ملازمتیں دینے کی ہدایت کر دی۔ اسپورٹس بورڈ نے سرکاری اداروں میں کھیلوں کے بجٹ کی تفصیلات طلب کر دیں۔ مختلف کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں کو نوکریاں ملیں گی۔ سال کا طویل ترین دن، مختصر ترین رات۔ دن کا دورانیہ 14 گھنٹے اور 2 منٹ پر محیط تھا۔ طلوع آفتاب 5:14 پر ہوا۔ غروب آفتاب 7:16 پر تھا۔ 22 جون سے دن کا دورانیہ کم ہونا شروع ہوا۔